اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں جب میدان حشر کے لیے قبروں سے اٹھنا ہوگا ایسے پاگل اور دیوانے ہو کر اٹھیں گے جیسے وہ بندہ الذی یتخبطہ الشیطان من المس جس پر جن آ جائے اور وہ اپنی عقل میں نہیں ہو، یہ پاگل ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ سود کھانے والے اپنے مسلمان بھائی کا مال کھاتے ہیں، سود کے نام سے کھاتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کا مال کھانا اس سے بڑی حماقت اور پاگل پنی اور کیا ہے، یہ پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اندر کی آگ منہ سے نکل رہی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، ایک خواب میں یا معراج میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، مجھے یہ نظارہ دکھایا گیا، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، یخمشون بها وجوههم وصدورهم، اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث فرمایا کچھ لوگ دیکھے میں نے بطونہم کالبیوت، پیٹ بڑے بڑے جیسے کمرہ ہو، فی الحیات، ان پیٹوں میں سے سانپ نظر آئے، پیٹوں میں سانپ نظر آئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اکلۃ الربا، سود کھانے والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھانے والے کو 72 گناہوں کی تعداد کے برابر گناہ ہوتا ہے، 72 حوبا، 72 گناہوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ ان 72 میں سے کون سے ہیں وہ 72؟ اصغرھا کمن اتی امہ فی الاسلام کمن اتی امہ علانیہ، 72 میں سب سے ہلکا سود خور کو جو گناہ ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، ہلکا، سب سے ہلکا۔ اب اسے بھاری اور کون سا گناہ ہوگا اندازہ لگائیں، سب سے ہلکا اس کو گناہ اتنا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، سگی ماں سے۔ حضرت کعب رحمہ اللہ کا قول ہے 33 بار کا زنا سود کا 1 درہم کھانے سے ہلکا ہے، سود کا 1 روپیہ، 33 بار کا زنا سود کا 1 روپیہ کھانے سے ہلکا ہے۔ قرآن شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے اور تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے باز آ جاؤ، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اگر کسی کے ذمے تمہاری سودی رقم ہے چھوڑ دو، حکم سننے کے بعد، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، فإن لم تفعلوا، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے اور سود لیتے رہتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان سنو اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا، تمہارے لیے اللہ رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ جب اللہ رسول کی طرف سے جنگ ہو، اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان اسی کو ہو سکتا ہے جو اللہ رسول کا دشمن ہو۔ میرے سامنے ایک یہ آیت آئی اور ایک حدیث۔ آیت یہ ہے کہ سود کھانے والوں کو اللہ نے فرمایا اعلان سنو اللہ رسول سے جنگ کا، اور ایک حدیث ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں نے اس سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ولی کی دشمنی کرنے والا یہ سکھ نہیں پا سکتا۔ جسے اللہ کا اعلان جنگ ہے تو کیا وہ شخص خود فاتح ہوگا یا اللہ؟ شکست خوردہ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، شکست اس کا مقدر ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی، عیش و سکون برباد ہوگا، اور قبر حشر موت بھی برباد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا؟ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہو، اور اسی جنگ کے اعلان کے بعد اسی جنگی حالت میں بندہ مرے اور پھر بخشا جائے، یہ تو اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن بن کے مرا ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، دشمن کو دشمن سرخرو نہیں کرتا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ خطرہ ہے کہ سود کھانے والے کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو، اور خطرہ ہے کہ ولی کے دشمن کا بھی خاتمہ بغیر ایمان کے ہو۔ ہاں توبہ کر کے مرے تو اور بات ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا اور اسی حالت میں رہے گا تو یہ بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ۔
اب اگر خدا نہ کرے ایمان کے بغیر موت آئی تو بڑے سے بڑا ولی اس کا جنازہ پڑھے اور سینکڑوں ہزاروں دفعہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کریں اور سینکڑوں ہزاروں اس کے لیے ختم قرآن کریں، سب ضائع ہے، اس کے اپنے اعمال ضائع ہو گئے تو یہ دوسروں کے اعمال اس تک کہاں پہنچے گے؟ سب ضائع ہے۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اور اعمال کا فائدہ ہونے کے لیے ایمان تو شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ کفر وہ اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ آدمی کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ کر دیتا ہے۔ اب اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا تو، لیکن ہمارے لوگ ہیں کئی طرح سے یہ کام بھی کرتے ہیں، اس لیے آدمی سود سے بچے۔ ایک حدیث پاک میں لعنتیں آئیں، لعن اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بد دعا دی ہے، اللہ لعنت کرے من، اس شخص کو، آکل الربا، سود کھانے والے کو، وموکلہ، سود کھانے کا ذریعہ بننے والے، کھلانے والے کو، وکاتبہ، سود کا لائن دائن لکھنے والے منشی کو، اور وشاہدہ، جو سودی معاملے پر گواہ بنتے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے یہ کیسے بچیں گے؟ لعنت کا مطلب آتا ہے، لعنت کا مطلب ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، اور جو بندہ رحمت سے دور ہوگا تو اس کا معنی ہے وہ جنت سے دور ہوگا، اس لیے کہ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور جب یہ رحمت سے دور ہوا تو جنت سے دور ہوا، یہ پھر جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔